ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ المولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم المتین المبین المعین۔ دعائے خیر می گویم پس تمہید طولانی، نگاہم را مجلہ کنز نور قبلہ ثانی۔ نمی دانم آخر چون دم دیدار می رقصم، مگر نازم بئی ذوق کے پیشے یار می رقصم۔ خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم۔ حضرات، آپ کا یہ تاریخ ساز 3 روزہ اجلاس کا یہ آخری جلسہ کی آخری گھڑی ہے۔ اس دورے پرفتن میں 3 روز کا جلسہ کرنا، یہ بھی بڑی ہمت اور دل گردے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو سلامت رکھے اور باکرامت رکھے۔ ممبر پر جو علماء اور خصوصیت کے ساتھ طلباء شورا تشریف فرما ہے، ان حضرات کی محنتوں سے آپ کا یہ 3 روزہ اجلاس 100% کامیاب ہے۔ بس جو کچھ 3 راتوں سے بیان ہوا ہے اس پر آپ حضرات عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ سیرت النبی کانفرنس کرنے والوں، 3 راتوں سے آپ جگ جگ کر تقریریں سن رہے ہو، اپنے علماء اور مشائخ اور خطباء اور شورا کی خوب خدمتیں کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ ذرا محبت سے بولو آمین، اور ذرا زور سے بولو آمین، اور ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، ذرا لہرا کے بولو یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی۔ آپ حضرات کو کہنا ہے ہمارا نبی۔ کیا کہنا ہے؟ ذرا سوچو، آپ کہو گے ہمارا نبی، آپ اپنے نبی کو راج محل سے پکارو گے، آپ کے نبی آپ کی فریاد کو، آپ کے نعرہ کو مدینہ شریف سے سنیں گے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ آپ نے پیار سے نبی کو یاد کیا اور نبی نے ایک نظر رحمت آپ پر ڈال دی تو اللہ کی قسم پوری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ تو اسی لیے ہاتھ اٹھا کے ایک بار بولو یا رسول اللہ۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا، زور سے پورا مجمع بولنا ہے اور ایک ساتھ بولنا ہے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا، سب سے بالا و اعلیٰ
سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، اور ہما کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، اور غمزدوں کو رضا مستہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا اور تاج الشریعہ، محبت سے بولو سبحان اللہ، بدر الطریقہ، عارف باللہ، حنیف اللہ، باقی باللہ، عالم ربانی، مرشد القانی، حضور اختر رضا خان قادری نور اللہ مرقدہ النورانی، اور محبت سے مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کچھ کریں اپنے یار کی باتیں، کچھ کریں اپنے یار کی باتیں، اور کچھ دلے داغدار کی باتیں، اور پی کر جام محبت جانا۔ تاج الشریعہ کا شعر سنو اور مزے لو، سنیوں، بریلویوں، قادریوں، تاج الشریعہ پر فخر کرو، مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ دیکھو ایک بات پہلے ہی کہہ دوں کہ اعلیٰ حضرت کے دور میں اعلیٰ حضرت کے علاوہ بہت سارے پیر تھے، بہت سارے علماء تھے، بہت سارے مشائخ تھے، بہت سارے اہل خانقاہ تھے، بہت سارے اہل درسگاہ تھے، اور خود اعلیٰ حضرت نے اپنے دور کے بزرگوں کی تعریف کی، علماء بدایوں کی تعریف کی، علماء کچھوچا کی تعریف کی، سادات مارہرہ کی تعریف کی، سادات بہار شریف کی تعریف کی، کبھی علامہ فضل رسول بدایونی کی تعریف کی، کبھی محدث اعظم ہند کی تعریف کی، کبھی امام ربانی کچھوچوی رحمت اللہ علیہ کی تعریف کی، کبھی نوری میاں کی تعریف کی، کبھی سید امین احمد فردوسی کی تعریف کی، کبھی ملک العلماء سید ظفر الدین بہاری کی تعریف کی۔ مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی علماء بہت تھے، مشائخ بہت تھے، اور سب اپنی اپنی خانقاہ میں، سب اپنی اپنی درسگاہ میں، سب اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے اعتبار سے دین کا، شریعت کا، اسلام کا کام کرتے تھے، سنیت کا کام کرتے تھے، مگر ان تمام علماء میں اور مشائخ میں اعلیٰ حضرت کی خدمت سب پر غالب رہی، اعلیٰ حضرت کا کام سب میں بے مثال رہا۔ یہاں تک کہ آج یہ علماء طلبہ کہتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ کہنے کا مطلب اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں بے مثال، اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں زور سے بولو لاجواب، اپنے زمانے میں کوئی جواب۔ اعلیٰ حضرت کے بعد دور مفتی اعظم ہند کا آ گیا، مفتی اعظم ہند کے دور میں بھی علماء بہت تھے، مشائخ بہت تھے، پیر بہت تھے، مولوی بہت تھے، خانقاہ والے بہت تھے، درسگاہ والے بہت تھے۔ خود مفتی اعظم نے اپنے دور کے بزرگوں کی تعریف کی، مفتی اعظم نے حافظ ملت کی تعریف کی، مجاہد ملت کی تعریف کی، محدث اعظم کی تعریف کی، ملک العلماء سید ظفر الدین بہاری کی تعریف کی۔ مفتی اعظم ہند نے اپنے دور کے جو سنی علماء ملتے گئے سینے سے لگاتے گئے، مفتی اعظم کا تقوی اور مفتی اعظم کا فتویٰ اپنے دور میں تمام علماء پر بھاری تھا۔ مفتی اعظم کا دور گزرا، ان کے بعد تاج الشریعہ کا دور آ گیا، تاج الشریعہ کا زمانہ آ گیا۔ تاج الشریعہ کے دور میں بھی علماء بہت، مشائخ بہت، مفتیان کرام بہت۔ خود تاج الشریعہ نے اپنے ہم عصر علماء، اپنے ہم عصر فقہا، اپنے ہم زمانہ علماء کی تعریفیں کی۔
ان کو سینے سے لگایا، ان کو اپنے پاس بلایا، ان کو اپنے پروگرام میں بلایا، ان کو اپنے یہاں دعوت کھلائی، ان کو اپنے یہاں نذرانہ دیا، ان کو اپنی گدی میں بیٹھایا۔ تاج الشریعہ کتنی عزت کرتے تھے، جن کی مفتی شریف الحق امجدی کی تاج الشریعہ بہت تعظیم کرتے تھے، جن کی علامہ ارشد القادری کی تاج الشریعہ بہت عزت کرتے تھے، شیخ المشائخ علامہ طریق اللہ نعیمی رشیدی کی تاج الشریعہ بہت احترام کرتے تھے، مفتی اعظم مراد آباد مفتی ایوب خان قبلہ کے مفتی تاج الشریعہ بہت احترام کرتے تھے اور پیار دیتے تھے، جن کو محدث کبیر کو تاج الشریعہ کے دور میں علماء کی کمی نہیں تھی، مگر تمام علماء میں تاج الشریعہ اپنی مثال آپ تھے۔ کچھ الو کے پٹھوں نے کہنا چالو کر دیا کہ اب تاج الشریعہ ختم تو بریلی ختم۔ میں نے پوچھا کیوں بھیا؟ کہ تاج الشریعہ تھے تو بریلی کی عزت تھی، بریلی کا وقار تھا، بریلی کا مقام تھا، بریلی کی شان تھی۔ اب تاج الشریعہ کے بعد کیا؟ اب تاج الشریعہ کے بعد کون؟ تو اعتراض کرنے والوں سے بتاؤ کہ بریلی کل بھی مرکز تھا، زور سے، کل بھی مرکز تھا، بریلی آج بھی مرکز ہے، اور اللہ نے چاہا تو آئندہ بھی مرکز رہے گا۔ جب اس قوم پر مصیبت آئی ہے، جب سنیوں پر حملہ ہوا ہے، جب بات سنیت کی آئی ہے، اعلیٰ حضرت کے دور سے لے کر آج تک سب سے پہلے سنیت بچانے کے لیے، سنیوں کو بچانے کے لیے، مسلک کا پرچم لہرانے کے لیے، بدعقیدوں سے ایمان بچانے کے لیے بریلی کے علماء آگے آئے ہیں، بریلی کے مشائخ آگے آئے ہیں۔ آج بھی جب فتنہ اٹھتا ہے، سنیوں پر حملہ ہوتا ہے، بلکہ کہو مسلمان پر حملہ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے آواز اگر کوئی پیر اٹھاتا ہے تو بریلی کا پیر اٹھاتا ہے، کوئی علماء اٹھاتے ہیں تو بریلی کے علماء اٹھاتے ہیں، کوئی شہزادے اٹھاتے ہیں تو بریلی کے شہزادے اٹھاتے ہیں۔ فتنوں کا جواب آج بھی قاضی القضات فی الہند قائد ملت اسلامیہ علامہ مولانا مفتی اسجد رضا خان قادری، جن مسئلوں میں بڑے بڑے مولوی بولنے میں ڈرتے ہیں، بڑی بڑی خانقاہوں کے پیر اور گدی نشین عورت کی طرح پردہ میں رہتے ہیں، مت بولو ورنہ خانقاہ میں تالا پڑ جائے گا، مدرسے بند ہو جائیں گے، مسجد لاک ہو جائے گی، اور CBI پراپرٹی کے پیچھے پڑ جائے گی۔ مگر اللہ کی قسم ایسے نازک دور میں بھی اگر کوئی بولتا ہے تو قاضی القضات فی الہند علامہ اسجد رضا خان بولتے ہیں، سنیوں کی قیادت کرتے ہیں۔ آئی لو محمد کا جب شور اٹھا، ہنگامہ اٹھا، اس کو فتنہ کا موضوع بنایا گیا اور سرکار دوارا اس پر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی، ہمارے جوانوں پہ FIR اور مقدمہ اور کیس ہوا، پورا بھارت خاموش تھا، بڑے بڑے پیر چپ تھے، بڑے بڑے مولوی خاموش تھے، میدان میں آنے والا نظر نہیں آتا تھا، تو سب سے پہلے میدان میں آنے کا اعلان اگر کوئی کرتا ہے اجتماعی طور پر، بڑے پیمانے پر، تو وہ اعلیٰ حضرت کا شہزادہ مولانا توقیر رضا خان بریلوی۔ مسلمانوں، اس وقت دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ان کے ساتھ خاص فضل و کرم کا معاملہ فرمائے۔ انشاءاللہ پھر شیر میدان میں آئے گا، پھر
پھر وہ اعلیٰ حضرت کا شہزادہ میدان میں آئے گا اور ہماری قیادت کرے گا. کم سے کم اس گئے گزرے دور میں بریلی کے شہزادوں نے، بریلی کے بیٹوں نے، بریلی کے پیروں نے، بریلی کی خانقاہ نے یہ بتا دیا ہے کہ مسلمانوں اگر تم پر حملہ ہوا تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. معاملہ اسلام یا سنیت کا آیا تو ہمارے گھر سل ہو جائے، ہمارے اوپر مقدمہ ہو جائے، ہمارے اوپر کیس ہو جائے، مگر ہم آواز بلند کرتے رہیں گے. آج بڑے بڑے اور اچھے اچھے لوگ چپ ہیں کہ نہیں چپ ہیں؟ ارے بولو نا، چپ ہے نا؟ کوئی آواز اٹھا رہا ہے؟ زور سے بولو، کون آواز اٹھا رہا ہے؟ کون آواز اٹھا رہا ہے؟ کہاں سے آواز اٹھا رہی ہے؟ پتا چلا بریلی وہ مرکز ہے سنیوں کہ وہ جب آپ پر مصیبت آئے، جب آپ پر دکھ آئے، جب آپ پر ظلم ہو تو بریلی کے شہزادے، بریلی کے پیر، بریلی کے اہل علم، بریلی کے اعلیٰ حضرت کے بیٹے خاموش نہیں رہتے، میدان میں آتے ہیں. کوئی کان میں بولنے سے ڈرتا ہے مگر اعلیٰ حضرت کا بیٹا تو میدان میں بول رہا ہے. اس لیے مسلمانوں اور سنیوں اب ضرورت عام پڑی ہے کہ بریلی سے ایسے جڑ جاؤ. قاضی القضات علامہ اسجد رضا خان سے ایسے جڑ جاؤ، ایسے جڑ جاؤ کہ جان تو اگر جاتی ہے تو چلی جائے مگر ہاتھ سے دامن اختر رضا نہیں جانا چاہیے، ہاتھ سے دامن مفتی اعظم نہیں چھوٹنا چاہیے، ہاتھ سے دامن اعلیٰ حضرت. ذکر خیر الانام کرتے ہیں، ذکر خیر الانام کرتے ہیں، حشر کا انتظام کرتے ہیں. ذکر خیر الانام کرتے ہیں، حشر کا انتظام کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے عشق ہے حیدر، ان کے مسلک کا کام کرتے ہیں، ان کے مسلک کا کام کرتے ہیں. ذرا پورا مجمع جی لگاؤ اور ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت، زور سے، مسلک اعلیٰ قاضی القضات فی الہند، مرکز اہل سنت. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کچھ کریں اپنے یار کی باتیں، کچھ دلے داغدار کی باتیں اور پی کر جامے محبت جانا اللہ اللہ خمار کی باتیں اور ہر گھڑی وجد میں رہے اختر کیجئے اس دیار کی باتیں. تاج الشریعہ نے ایک نسخہ دیا کہ مسلمانوں، سنیوں، دیوانوں اگر وجد میں رہنا ہے، مستی میں رہنا ہے، ایمان کی بستی میں رہنا ہے، عشق کی کشتی میں رہنا ہے تو تاج الشریعہ کہتے ہیں ہر گھڑی وجد میں رہے اختر کیجئے اس دیار کی باتیں. آج اسی دیار کی بات کرنے کے لیے ان علماء نے، ان طلباء نے، یہ ہمارے نتیب اہل سنت فخر راج محل نے، یہ ہمارے بچوں نے اور یہ جلسہ کمیٹی نے آپ کو بلایا اور نام رکھا جلسے کا کیا نہیں معلوم کیا ہے جلسے کا نام؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ، بولو زور سے، صلی اللہ علیہ وسلم. سنو سے حضور کی باتیں. اللہ کی ذات ہے، تنہا ہے، کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، صرف اللہ. زور سے بولیے، صرف کون ہے؟ اور زور سے اللہ. پیچھے والو آپ لوگ بھی زور سے بولو، کون ہے؟ اللہ. اللہ نے چاہا تو سب سے پہلے زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، بلندی سے پہلے، پستی سے پہلے، کلیوں کی چٹک سے پہلے، پھولوں کی مہک سے پہلے،
ہر چیز سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب اور ہمارے نبی مصطفیٰ کریم کے نور کو پیدا فرمایا۔ کس کو پیدا فرمایا؟ زور سے بولیے، کس کو؟ ہمارے نبی کے نور کو۔ یہ علماء کہتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اچھا، اللہ کی ذات تھی، اللہ نے چاہا تو اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرما دیا۔ زمین نہیں ہے کہ زمین میں رکھے، آسمان نہیں ہے کہ آسمان میں رکھے، کچھ ہے ہی نہیں، تو اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو رکھا کہاں؟ تو عارفین فرماتے ہیں، عاشقین فرماتے ہیں، علماء حق فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرما کے اپنے قرب خاص میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہے اور اللہ کے قرب خاص میں رسول اللہ کا نور ہے، مصطفیٰ کا نور ہے۔ کب تک رہا مصطفیٰ کا نور اللہ کے پاس، اللہ کے قرب خاص میں؟ اللہ کو معلوم۔ اس منزل کو، اس مقام کو، اس عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے کہ صرف اللہ ہے اور اس کے قرب خاص میں اس کے محبوب کا نور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک اللہ نے چاہا اپنے پاس مصطفیٰ کریم کے نور کو رکھا۔ اس کی کیفیت کوئی نہیں بیان کر سکتا، اس کی لذت کوئی نہیں بیان کر سکتا، اس شان کو کون کیا بیان کرے؟ اللہ جانے یا پھر رسول اللہ جانے۔ پھر اللہ نے جب چاہا تو ہر انسان کی روح کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ ہر انسان کی روح کو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آدمی کی روح کو اللہ نے پیدا کر دیا، اور اس میں بھی سب سے پہلے اپنے محبوب کی روح کو پیدا کیا۔ اب صرف روح ہی روح ہے، آدم کی روح ہے، موسیٰ کی روح ہے، یحییٰ کی روح ہے، زکریا کی روح ہے، یعقوب کی روح ہے، یوسف کی روح ہے، تمام نبیوں کی روح، رسولوں کی روح، پیغمبروں کی روح، انسانوں کی روح، مسلمانوں کی روح، کافروں کی روح، ہماری روح، آپ کی روح، قیامت تک آنے والے انسانوں کی روح، اور میرے مصطفیٰ کی بھی روح۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ تو معلوم ہے عالم ارواح میں بھی روح محمدی، ہمارے نبی کی روح، تمام روحوں کی تربیت کر رہی تھی۔ یہ ہے شان مصطفیٰ۔ پھر اللہ نے جب چاہا آدم علیہ السلام کے اندر روح کو داخل کیا، تو روح کو جیسے ہی داخل ہونے کا حکم دیا اللہ نے، روح باہر نکل گئی۔ تو آدم کی روح سے اللہ نے فرمایا تم آدم کے جسم سے باہر کیوں نکل گئی؟ تو روح آدم نے کہا یا اللہ میں گئی تو تھی، تیرا حکم تھا، تیرا آرڈر تھا، گئی تھی، مگر یا اللہ وہاں اندھیرا بہت تھا۔ کیا بہت تھا؟ اندھیرا بہت۔ زور سے بولو، اندھیرا، تاریکی بہت تھی، ظلمت بہت تھی، میں نکل گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں نور محمدی کو رکھ دیا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اور نور محمدی کو رکھا، اب حکم دیا روح آدم کو اب داخل ہو جاؤ۔ اب جو روح آدم کے بدن میں داخل ہوئی تو دیکھا وہاں نور محمدی کا اجالا ہے، وہاں اے سیرت النبی جلسہ کرانے والوں، ذرا اپنے نبی کا مقام دیکھتے جاؤ، اپنے نبی کی شان دیکھتے جاؤ۔ اس دنیا میں جو اجالا ہے یہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے، اس دنیا میں جو روشنی ہے ہمارے نبی کا صدقہ ہے، اس دنیا میں ہر طرف جو نور ہی نور ہے ہمارے نبی کا صدقہ ہے۔ اور اس دنیا میں تو اس دنیا میں
आदम के अंदर जो रोशनी हुई वो भी मेरे नबी का सदका। अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी को कहाँ रख दिया, भूल गए? आदम अलैहिस्सलाम की, बोलो ना भाई, किसमें? पीठ में, पुष्ट में। किसमें? तो मालूम है, पीठ से आदम अलैहिस्सलाम की भन 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 की आवाज आती, चिड़िया की सी। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह मेरी पीठ से ये चिड़िया की सी आवाज कैसी? तो अल्लाह ने कहा, आदम तुम्हारी पुष्ट में जो मेरे महबूब का नूर है वो नूरे मोहम्मदी मेरी तस्बीह पढ़ रहा है, उसी की आवाज। अब ये जो हुजूर की बराबरी करते हैं लोग, ये नमाज दिखा के, 40 दिन का चिल्ला दिखा के, ये खट्टा दिखा के, ऊठा पैजामा दिखा के हमारे सीधे साधे लोगों को बहकाते हैं और हमारे सीधे साधे लोग भाग जाते हैं, चिल्ला में चले जाते हैं। उनके इज्तिमा को देखकर हमारे नौजवान कहते हैं, देखो इनके यहाँ भीड़ कैसी है, इनके यहाँ देखो नमाजी कितने हैं। हमारे मौलवियों को, यानी हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि आज हमारे जलसों में उतनी भीड़ क्यों नहीं होती जितना इज्तिमा में भीड़ होती है। आज हमारी मस्जिदों में उतने नमाजी क्यों नहीं होते जितने ये 24 नंबरों के यहाँ नमाजी होते। वो अपने इज्तिमा की भीड़ दिखा के हमारे जवानों को कोट लेते हैं कि इधर आ जाओ। अपने यहाँ मस्जिद में नमाजियों को दिखाकर हमारे सीधे साधे जवानों को कोट लेते हैं कि इधर आ जाओ, देखो हमारे यहाँ नमाज में कितनी भीड़ है, देखो हमारे यहाँ मदरसे कितने बड़े हैं, देखो हमारे यहाँ इज्तिमा में कितने लोग आते हैं। और वाकई में ये सब चीजें नजर आती हैं। कुछ सीधे साधे लोग भाग जाते हैं, चले जाते हैं उधर, छोड़ देते हैं नियाज, छोड़ देते हैं बरेली को, छोड़ देते हैं हमारे इन उलमा को। हमें सोचना चाहिए कि हमारे जलसों में भीड़ क्यों नहीं आती, हमारी मस्जिदों में नमाजी क्यों नहीं है। तो देखो हम लोग का स्टाइल खराब है। आप लोग जो है 12-1 बजे तक तो नात पढ़वाते हो, फिर कोई अच्छे मुकर्रिर को बुलाते हो, तब तक लोगों को नींद आने लगती है, फिर आएगी। अरे बोलो ना, जब भोर तक जलसा करोगे और क्या कहते हैं 2 बजे 1 बजे आलिम को दोगे तो आपके जलसे में कोई वकील आएगा? बोलो ना भाई, कोई जज आएगा, कोई नेता आएगा, कोई बिजनेसमैन आएगा, कोई कारोबारी आएगा? नहीं आएगा। है ना इतना बड़ा मजमा, इसमें कोई डॉक्टर है? बोलो हमको, मुंह क्यों हिलाते हो? है कोई वकील है, कोई जज है, कोई बड़ा मास्टर है? नहीं है, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो आपके यहाँ पूरी रात बैठे और 1 बजे तक नाच सुने, झूमे, ये करे वो करे और 2 बजे के बाद आप तकरीर कराओ। भीड़ इसलिए भी हमारे यहाँ नहीं होती। इसलिए जलसे का सिस्टम बदलो, जलसे का निजाम बदलो, ठीक है? पूरे जलसे के लिए एक अच्छे नात खां को बुलाओ और लोकल लोग को रखो, काफी है। सिर्फ एक नात पढ़वाओ 5-6 साल और फौरन 1 घंटे की तकरीर। और तकरीर के लिए भी वो ड्रामाबाज लोगों को मत बुलाओ, चुटकुला सुनाने वालों को मत बुलाओ, हंसाने वाले को मत बुलाओ, मस्खरा को मत बुलाओ, ये उछल उछल के बेंग की तरह जो तकरीर करता उनको मत बुलाओ, ये स्टेज में आकर अनाप शनाप जो ड्रामा करके लोगों को हंसाता उसको मत बुलाओ। संजीदा आलिम को बुलाओ, अच्छे वक्त पे तकरीर खत्म करो। और सुनियो, अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हें देख कर लोग सुन्नी बने, तुम्हें देखकर लोग गुमराह ना बने ना, तो सुनो, सिर्फ हर महीना बड़ा जलसा कराना कामयाबी की दलील नहीं है, सिर्फ हर 6 महीने में बरेली अजमेर जाना कामयाबी की दलील नहीं है, सिर्फ पीर 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 करना कामयाबी की दलील नहीं है। अपनी मस्जिदें आबाद करो, अपने उलमा की कदर करो, अपने मदरसों को आबाद रखो,
جب جلسہ کرو نا پلاننگ کے تحت کرو، وقت پہ چالو کرو، وقت پہ ختم کرو، صحیح تقریر کرواؤ، صحیح لوگوں کو بلواؤ، تاکہ آپ بھی بول سکو کہ ہمارے یہاں بھی تو جلسے میں بھیڑ ہوتی ہے، آؤ ہمارے یہاں بھی فجر میں کتنے نمازی ہیں، آؤ ہمارے یہاں بھی ظہر میں کتنے نمازی ہیں، آؤ ہمارے یہاں عصر میں کتنے نمازی ہیں۔ جب جلسے ہو تو وکیلوں کو دعوت دیا کرو، ڈاکٹروں کو دعوت دیا کرو، ماسٹروں کو دعوت دیا کرو، ٹھیک ہے؟ آپ ایک اشارے سے ایک آدمی کو نہیں پلٹ سکتے ہو، مگر ایک وکیل کے ہاتھ میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ایک جج کے کانٹیکٹ میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ایک پروفیسر کے کانٹیکٹ میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ایک نیتا کے کانٹیکٹ میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کا دل جیت لیا، اگر انہیں آپ نے سمجھا دیا، اگر وہ آپ کے عقیدے کو مان گئے اور آپ کے طریقے سے متاثر ہو گئے، تو سمجھو ایک ڈاکٹر سے کتنا کام ہوگا، ایک ماسٹر سے کتنا کام ہوگا، ایک جج اور وکیل سے کتنا۔ بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زور سے بولو تو ذرا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو مسکرا کے بول دو سبحان اللہ۔ پیچھے والوں آپ لوگ کا کیا ارادہ ہے؟ آواز جا رہی ہے نا؟ تو ذرا ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ۔ ہاں سبحان اللہ۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ جلدی بلانا چاہیے، جج وغیرہ کو بلانا چاہیے، جج، وکیل، ڈاکٹر، ماسٹر، کسان، مزدور سب آئے۔ ایسا جلسہ مت کراؤ، ایسا پروگرام مت کراؤ کہ جس کو کوئی کام نہیں وہی آ کے بیٹھا۔ آپ لوگ بیٹھتے ہو یہ بہت بڑی بات ہے، آپ لوگ کی کمی نہیں ہے، آپ لوگ کی وجہ سے تو سب جلسہ کا خرچ کرتا، آپ کی وجہ سے تو مسجد بن رہی، آپ کے وجہ سے تو مدرسہ بنتا، لیکن آپ اچھے عالم کی اچھی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کہتے ہیں سسٹم چینج کرو، نظام چینج کرو، ہے نا؟ میں کہہ رہا تھا کہ حضرت آدم نے کہا اللہ سے، یا اللہ یہ میری پیٹھ سے جو چڑیا کی آواز آ رہی ہے وہ کیسی ہے؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ میرے محبوب کا نور تمہاری پشت میں تسبیح پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اے نبی کو اپنی طرح کہنے والوں، اے نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں، اے نبی کو اپنے بڑے بھائی کی طرح کرنے والوں، ارے میرے نبی کا نور تو اللہ کے قرب خاص میں رہا۔ بولو کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ میرے نبی کا نور آدم کی پیٹھ میں ہے تو اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ بولو کیا ہے تمہارے پاس جواب؟ تو اللہ نے سے حضرت آدم نے کہا یا اللہ یہ جو میری پیٹھ میں تیرے محبوب کا نور ہے اور وہ تسبیح پڑھ رہا ہے اس کو میری پیشانی پر رکھ دے۔ پیشانی میں رکھ دے۔ تو معلوم ہے اللہ نے اپنے محبوب کا نور آدم کی پیٹھ سے نکال کر کہاں رکھ دیا؟ اب جو فرشتے آدم کے پیچھے پیچھے جنت میں گھوم رہے تھے، کہاں گھوم رہے تھے؟ آدم کے پیچھے پیچھے۔ اور پیچھے پیچھے کیوں گھوم رہے تھے؟ کیونکہ پیچھے نور محمدی چمک رہا تھا۔ اب اللہ نے اسی نور کو پیشانی میں رکھ دیا تو پیچھے کے فرشتے سب آگے آ گئے۔ آدم کی پیشانی میں نور محمدی دیکھتے جاتے اور کہتے جاتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ آج جو آپ سبحان اللہ کہتے ہو یہ سبحان اللہ فرشتے بھی نور محمدی کو دیکھ کر کہتے ہیں۔ تو ایک بار اور بول دو سبحان اللہ، اور ذرا مسکرا کے سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں فرشتے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں؟ اچھا سنو، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی رکھ دی نا، نور محمدی رکھ دی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا میرے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ کیا کرو؟ اب سجدہ کرنا جائز نہیں ہے کسی انسان کو، لیکن تعظیماً آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ کے حکم سے۔ تو معلوم ہے ان علماء سے پوچھو تو یہ کہیں گے کہ حضرت یہ جو تعظیمی سجدہ کا اللہ نے حکم دیا تھا
اس لیے دیا تھا کہ آدم کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، نور محمدی چمک رہا تھا، اسی لیے اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ کیا ہوا بیٹا لوگ؟ کیا ہوا؟ جاؤ گے؟ ٹھیک ہے جانے دو، ضرورت ہوگی بیٹا لوگوں کو، توجہ کرو۔ اس لیے سجدہ کروایا کہ نور محمدی آدم کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ جب اللہ نے کہا نا سجدہ کرو تو سب سے پہلے فرشتوں میں سجدہ کرنے والے حضرت جبریل امین تھے۔ جبریل امین نے سجدہ کیا، اور جب سب سے پہلے سجدہ کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا، اس لیے کہ جبریل نے نور محمدی کو سب سے پہلے سجدہ کیا تھا۔ یہ ہے شان محمدی۔ آدم علیہ السلام کی پیشانی سے نور محمدی منتقل ہوا۔ کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کی پیشانی سے دوسرے آدمی کی پیٹھ میں، پھر اس آدمی کی پیٹھ سے کسی عورت کے شکم میں، پھر کسی عورت کے شکم سے کسی مرد کے پیشانی میں، پھر کسی مرد کی پیشانی سے کسی عورت کے شکم میں نور محمدی تبدیل ہوتا جا رہا ہے، منتقل ہوتا جا رہا ہے، منتقل ہوتا جا رہا ہے، منتقل ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ میرے نبی کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکنے لگا، عبداللہ کی پیشانی میں چمکنے لگا۔ تو حضرت عبداللہ اتنے خوبصورت اور پھر خوبصورت چہرے کی پیشانی میں نور محمدی، اتنے خوبصورت تھے نا میرے حضور کے والد حضرت عبداللہ کہ جو دیکھتے وہی دیکھتے رہ جاتے، یہاں تک کہ مکہ کے بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں، مرد عورت حضرت عبداللہ کی پیشانی کو دیکھتے تو دیکھتے رہ جاتے، چھپ چھپ کر عورتیں دیکھتے تھے۔ ہمارے نبی کے والد تھے، یہاں تک کہ مکہ میں جتنی لڑکیاں تھیں نا سب کی خواہش تھی کہ حضرت عبداللہ سے میری شادی ہو جائے، حضرت عبداللہ سے میری شادی ہو جائے۔ عبداللہ پر ہر لڑکی فدا، ہر لڑکی جان دیتی تھی، ہر لڑکی چاہتی تھی کہ عبداللہ کی پیشانی کا نور منتقل ہو کر میرے بدن میں آ جائے۔ اور جس دن حضرت عبداللہ کے والد کے حکم سے، ان کی مرضی سے حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا تو معلوم ہے مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ 300 عورتیں ہارٹ اٹیک اس بات پر کر گئی کہ عبداللہ کی شادی مجھ سے کیوں نہیں ہوئی۔ 300۔ علامہ ابن حجر حیثمی نے لکھا کہ 200۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس روایت کی صحت کا مجھ کو علم نہیں، مگر ہاں ایسی چند عورتیں تھیں جو نور محمدی کی تمنا میں مر گئی۔ بولو سبحان اللہ، کتنے خوبصورت تھے حضور کے والد، یعنی اس تمنا میں مر گئی، اس حسد میں مر گئی کہ عبداللہ کی شادی مجھ سے کیوں نہیں ہوئی۔ اور جب حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی تو معلوم ہے، محبت سے مسکرا کے بولو سبحان اللہ، وہ جمعرات کا دن تھا اور جمعہ کی رات تھی جب حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نور محمدی منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں منتقل ہوا۔ اور جیسے ہی حضرت آمنہ کے شکم میں نور محمدی منتقل ہوا، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھ کو کوئی درد نہیں ہوا، مجھ کو کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، میں ہلکی پھلکی ہی تھی، مجھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، یہاں تک کہ خواب میں آ کر نبیوں نے بتایا آمنہ تمہاری گود میں نبیوں کا نبی آنے والا ہے، رسولوں کا رسول آنے والا ہے، پیغمبروں کا پیغمبر آنے والا ہے، دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمت
سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں، اور ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ عجب ہے منظر کہ عشق تیرا کرم کے پردے اٹھا رہا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نور محمدی میرے بدن میں آیا، میرے پیٹ میں آیا، تو معلوم ہے میرا بدن مہکنے لگا محبت سے۔ فرماتی ہیں کہ میں جس راستے سے گزرتی وہ راستہ مہکنے لگتا، جس گلی سے گزرتی وہ گلی مہکنے لگتی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے گھر سے خوشبوئیں آنے لگی تو میری سہیلیوں نے کہا آمنہ تم کون خوشبو لگاتی ہو؟ کہ جس گھر میں رہتی وہ گھر مہکتا ہے، جس گلی سے گزرتی ہو وہ گلی مہکتی ہے، جس راستے سے گزرتی ہو وہ راستہ مہکتا ہے۔ تو حضرت آمنہ کہتی کہ میں نے کوئی عطر نہیں لگائی، میں کوئی خوشبو نہیں لگائی، ارے یہ تو میرے بیٹے کا کمال ہے کہ جب سے میرے پیٹ میں آیا ہے میرا تن بدن مہکنے لگا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرا حال یہ ہو گیا کہ میں راستے سے گزرتی تھی نا تو پیڑ پودے کہتے مجھ کو سلام کرتے۔ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں کنکریوں پر پتھریلی زمین پر قدم رکھتی نا تو وہ کنکر پتھر پتھریلی زمین میرے قدموں کے نیچے آ کر ملائم ہو جاتی، نرم ہو جاتی۔ دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں عجیب عجیب منظر دیکھنے لگی، عجیب عجیب مجھ کو بشارتیں دی جانے لگی۔ کبھی آدم علیہ السلام نے آ کر کہا آمنہ مبارک ہو تمہاری گود میں آخری نبی آنے والے ہیں۔ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر کہا آمنہ مبارک ہو تمہاری گود میں آخری پیغمبر آنے والے ہیں۔ کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آ کر مبارک دی آمنہ مبارک ہو تمہاری گود میں آخری نبی آنے والے ہیں۔ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر مبارک دی آمنہ مبارک ہو تمہاری گود میں آخری نبی آنے والے ہیں۔ حضرات گرامی دن گزرتے گئے، رات گزرتی گئی، یہاں تک کہ 9 مہینہ کے بعد جب 12ویں شریف کی تاریخ آئی، دن گزر رہا، رات گزر رہی ہے اور صبح صادق کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، بھور کا وقت ہے، 4 اور 4:30 بجے کے درمیان کا وقت ہے۔ آمنہ فرماتی ہے کہ مجھ کو گھبراہٹ ہوئی، جب گھبراہٹ ہوئی تو آسمان سے اڑتا اڑتا ایک پرندہ آیا اور اس نے اپنا پر میرے جسم سے لگایا تو میری گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ زور سے بولو سبحان اللہ، ایسے نہیں، مسکرا کے محبت سے بولو تو بولو سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ کیا کیا اس پرندے نے آ کر میرے بدن کو ٹچ کیا، مس کیا، چھوا، چھوتے ہی میری بے چینی ختم ہو گئی۔ میں دیکھتی کیا ہوں کہ میرے سامنے میرے آنگن میں میرے گھر میں لمبی لمبی پتلی پتلی خوبصورت لڑکیاں ہیں۔ میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ تو ان میں سے ایک آگے بڑھی اور کہا آمنہ مبارک ہو میں حوا ہوں تمہاری گود میں آخری نبی آنے والا ہے۔ دوسری خاتون آگے بڑھی اور کہا آمنہ مبارک ہو میں آسیہ ہوں تمہاری گود میں آخری نبی آنے والا ہے۔ تیسری آگے بڑھی اور اس نے کہا آمنہ مبارک ہو میں مریم ہوں تمہیں مبارکبادیاں دینے کے لیے آ گئی ہوں۔ اور یہ تو تم خوبصورت لمبی لمبی حسین دوشیزاؤں کو دیکھ رہی ہو نا، یہ کوئی اور نہیں، یہ جنت کی حوریں ہیں، تمہاری خدمت میں آ گئی ہیں۔ ارے کہو پھر دیکھو کون آئے ہیں۔ آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں، آمنہ کے آنگن میں ایک اچھے کی خاطر سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں۔ آمنہ کے آمنہ کے آنگن میں دیکھو کون آئے ہیں۔ آمنہ کے پورا مجمع بولے گا تو بولوں گا ورنہ یہی طرف دیکھو کون آئے ہیں۔ آمنہ کے آنگن میں پیچھے والوں آپ لوگ بھی دیکھو کون آئے ہیں۔ آمنہ کے آنگن میں دیکھو کون آئے ہیں۔ آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں آمنہ کے آنگن میں
ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ اللہ اکبر، سوچو میرے نبی کا مقام۔ اے سنیت سے پھر جانے والوں، اے بریلویت سے ہٹ جانے والوں، اے بریلویوں کو برا کہنے والوں، ارے ہم تو وہی کہتے ہیں جو علماء نے بتایا، ہم تو وہی کہتے ہیں جو قرآن میں ہے، ہم تو وہی کہتے ہیں جو حدیث میں ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی کی شان کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھ کو ایک شام پلایا گیا، شربت کا گلاس پیش کیا گیا، میں نے پیا، میں نے آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے گھر میں نور ہی نور پھیل گیا۔ آمنہ فرماتی ہیں اتنا نور پھیلا، اتنی روشنی پھیلی کہ میں نے مکہ سے 2000 کلومیٹر دور، کتنے دور؟ 2000 کلومیٹر دور یہاں سے کون سا شہر ہو سکتا ہے؟ ممبئی۔ کیا کلومیٹر ہے؟ 2400 کلومیٹر۔ 2070 ہے دادا۔ چلو مان لو اسی کے آس پاس ہے نا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ایسا نور پھیلا کہ میں نے مکہ سے کیا دیکھ لیا؟ ملک شام، اور ملک شام ہی نہیں، ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا، گھروں کو دیکھ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں اتنی روشنی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جو دائیہ تھی وہ کہتی ہیں کہ میں نے اچانک آسمان کی طرف نظر اٹھایا نا تو دیکھا آسمان میں جو تارے چمک رہے تھے وہ حضرت آمنہ کے آنگن میں جھکے جا رہے تھے۔ مجھ کو لگا کہ حضرت آمنہ کے آنگن میں آسمان کے تارے اتر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے آئے ہیں آمنہ کے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے وہ گلاس پیا، اسی کے ساتھ میرے بیٹے کی ولادت ہو گئی۔ اور سبحان اللہ، اس شان سے ولادت ہوئی، ایک دو نہیں سینکڑوں مورخین نے لکھا ہے کہ ہمارے نبی کی ولادت اس شان سے ہوئی کہ گھر خوشبو سے مہک گیا، گھر خوشبوؤں سے مہک گیا، آنگن خوشبو سے مہک گیا، اور صرف خوشبو ہی سے مہک نہیں گیا، میرے حضور کی ولادت اس شان سے ہوئی کہ کوئی ناپاکی نہیں، کوئی غلاظت نہیں، کوئی گندگی نہیں، کوئی خون کا ایک قطرہ نہیں۔ میرے حضور پیدا ہو رہے ہیں تو نہلائے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں، پاک پیدا ہو رہے ہیں، پاکیزہ پیدا ہو رہے ہیں، صاف پیدا ہو رہے ہیں، ستھرا پیدا ہو رہے ہیں، ناف کٹی ہوئی ہے سبحان اللہ، زلفیں سوری ہوئی ہے سبحان اللہ، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے سبحان اللہ، بالکل پاکیزہ، پاک، معمر، معطر پیدا ہو رہے ہیں، اور اس شان سے پیدا ہو رہے ہیں کہ ایک بایاں ہاتھ زمین پہ رکھا حضور نے پیدا ہوتے ہی، اور دوسرا ہاتھ یوں اٹھایا گویا پیدا ہوتے ہی حضور پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ پڑھو میرے ساتھ پورا مجمع پڑھو تاکہ حضور کے صدقے ہمیشہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری رہے۔ پڑھیے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور پیدا دونوں ہاتھ کو رکھتے ہیں زمین پر، پیشانی کو رکھتے ہیں زمین پر، اور ایک لمبا سجدہ کرتے ہیں۔ نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے
آنگن میں ایک اچھے کی خاطر سب سے اچھے کی خاطر اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں یہ ہمارے حضور ہے پیدا ہوتے ہی لمبا سجدہ گویا زبانیں ہاتھ سے کہہ رہے ہیں ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی اے مصطفیٰ کے غلاموں اپنے نبی کی رحمت تو دیکھو کہ پیدا ہو رہے ہیں تو کلمہ طیبہ پیدا ہو رہے ہیں تو لمبا سجدہ میں اپنی امت کا خیال سنو جب دنیا سے جانے لگے حضور حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں قبر شریف میں اترا تو دیکھا کہ حضور کے لمحائے نبوت ہل رہے حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کان قریب کیا کہ حضور بول کیا رہے ہیں تو کان قریب کیا تو حضور قبر میں بھی بول رہے تھے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی راج محل کے چھیالوں اور سنی اور غیرت مند جوانوں یہ جوانوں کا مجمع ہے یہ جوانوں کا جلسہ ہے بولو ذرا دل میں ہاتھ رکھ کے کہ نبی پیدا ہوتے ہی آپ کو یاد کرے سبحان اللہ تو بولو یاد پیدا ہوتے ہی کس کو یاد کرے اپنی امت کو اور دنیا سے تشریف لے جا رہا ہے تو قبر میں یاد کرے اپنی امت کو یعنی آپ کو ہم کو سبحان اللہ تو بولو ایسے نبی کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہے ایسے نبی کے لیے کچھ چھوڑنے کا جذبہ ہے ایسے نبی کی محبت میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے کہ جس نبی نے پیدا ہونے کے بعد آپ کو نہیں بھلایا جس نبی نے قبر میں آپ کو نہیں بھلایا اور اللہ کی قسم قبر میں نہیں وہ نبی تو آپ کو میدان محشر میں نہیں بھلائیں گے وہ نبی کی رحمت تو یہ ہے کہ میدان محشر قائم ہوگا اور سبحان اللہ وہاں کا ایک دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر ہوگا کتنے سال کے برابر زور سے بولو کیا 50,000 سال 50,000 سال ایک دن قیامت کیا ہوگا یہ 50,000 سال میں کیا ہوگا حساب ہوگا اچھا ایک بات سناؤ اتنی قیمتی بات ہے ہاشم بابو کی پوری ٹیم کی خاص توجہ 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا یہ لوگ بول رہے ہیں کہ وہاں حساب کتاب اچھے حافظ ہیں مولانا بھی بن جائے اچھے 50,000 ہوگا کیا کمیٹی والوں کرسی والوں میں تو بڑی شان ہے بھائی کیا ہوگا حساب کتاب سنو 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا ہوگا معلوم ہے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ محبت سے سبحان اللہ بہت بڑے عالم ہیں بھائی بہت بڑے عالم بہت بڑے محقق اعلیٰ حضرت کے بعد میرے خیال سے ہندو پاک میں سب سے زیادہ تصنیفی کام تحقیقی کام اور رد وہابیہ اور نجدیہ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ ہے مسکرا کے بول دو ذرا سبحان اللہ ایک بار مفتی احمد یار خان نعیمی کے نام سے ہاتھ اٹھا کر بول دو یا رسول اللہ ذرا لہرا کے بولو یا رسول اللہ وہ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ صرف چند گھنٹے میں حساب کتاب ہو جائے گا کتنے چند کا مطلب 4-5 گھنٹے ایک گھنٹے سرپنچ مکھیا ایک گھنٹے میں حساب ہو جائے گا چند گھنٹے میں مان لو 5 گھنٹے ایک گھنٹے اب ہاشم کی ٹیم بتائے گی ہم کو کہ 5 گھنٹے میں قیامت میں حساب ہو جائے گا تو اب کتنا ٹائم بچا 50,000 سال میں کہاں مطلب ہے ان لوگ کو ساڑی دکان کپڑا فرصت ہی نہیں ہے تم بتائے گا کیا 5 گھنٹہ نکال دو 50,000 سال میں کتنا بچے گا یہ دیکھو یہ بیٹا کیا کر رہا ہے نہیں بتاؤ اچھا بعد میں بتا دینا حضرت کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم لوگ ان کو بتانا یہ ہم کو بتائیں گے فون کر کے بہرحال توجہ کرو
5 گھنٹے میں قیامت میں حساب و کتاب ہو گیا. اب 5 گھنٹہ کم 50,000 سال بچ گیا. اب کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ ایک دم مچل جائے گا, جو بھی عاشق رہے گا اور دیوانہ رہے گا. 5 گھنٹہ میں حساب کتاب فائنل, سب کا شروع سے لے کر قیامت تک جو بھی آدمی آیا ہے آئے گا, سب کا حساب 5 6 4 گھنٹے میں ہو جائے گا. اب جو 5 گھنٹہ کم 50,000 سال بچا, اس میں کیا ہوگا؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ. اس زمانے میں اتنے ٹائم میں میدان محشر میں ہمارے حضور کی شان دکھائی جائے گی, شان دکھائی جائے گی. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, اتنا سبب ہے. بیٹا لوگ کبھی ہمت دیکھنا ہوگا. اتنی زوردار تقریر میں ان لوگوں نے اپنا قبلہ بدل کے چالو کر دیا ہے گیم. بیٹا تو بہت اچھا ہے, تربیت کی کمی ہے, تربیت کی کمی ہے. مسکرا کے بولو سبحان اللہ, اور مسکرا کے بولو سبحان اللہ. دیکھیے آپ کے جیونی مکتا حضرت علامہ مولانا خطیب بہار و بنگال مولانا مبارک حسین صاحب قبلہ, سبحان اللہ. ادھر آئیے, ادھر آئیے. کیا بات ہے, نورانی چہرہ, چمکتا دمکتا چہرہ, نوجوان خطیب, ابھرتے ہوئے خطیب, اور بنگال کے تو بہت مشہور اور مقبول خطیب. کس کو دیا؟ سبحان اللہ. یہ دیکھو مکھیا کا بیٹا 1,000 روپیہ چندہ دیا ہے, اور یہ کسی نے 600 چندہ دیا ہے. موہنی کی بیٹی اپنے پاپا کے نام سے, سبحان اللہ. توجہ حضرت, ہر ٹائم آپ کے پاس نہیں, چھوڑ دو کرسی. سفر الدین شیخ 2,000 روپیہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کو سلامت رکھے. نیا بازار والوں اور راج محل والوں, یہ بات سن لو محبت سے. 5 گھنٹہ کم 50,000 سال میں کیا ہوگا قیامت میں؟ میرے نبی کی شان اللہ دکھائے گا. اے میرے بندو, میرے محبوب مصطفیٰ جانے رحمت, شمع بزم ہدایت, صاحب بزم جنت, جلال یوسف کنعان, جلال ایوان سلیمان, تو رائے ناسائے سنبولستان, تو رائے دیدہ نرگستان, زیب نجم و گلستان, وحے وجود دو جہان, سیاہ لمکان, مالک کون و مکان, صاحب ہفت آسمان, خلق الرسل, مولائے کل, تانیز کل, حاجی عالم, رحمت عالم, نور مجسم, فقر آدم و بنی آدم, طہا و یاسین, صاحب قرآن مبین, رحمت للعالمین, مظہر رب العالمین, مصطفیٰ کریم, شمس الضحیٰ, بدر الدجا, نور الہدیٰ, کہک الورا, مصباح الظلم, جمیل السیب, منبع علم, معدن حکم. اب کون ہو گئے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب. آؤ میرے بندو, 5 گھنٹے میں حساب ہو گیا. 5 گھنٹہ کم 50,000 سال میں میرے حضور کی شان دکھائی جائے گی. شان کیسی؟ اللہ اکبر. حضور کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا, علم ہوگا. مسکرا کے بولو سبحان اللہ, اور مسکرا کے بولو سبحان اللہ. اور معلوم ہے اس جھنڈا کے پیچھے, اس جھنڈا کے نیچے, اس جھنڈا کے نیچے, اس جھنڈا کے نیچے حضرت آدم بھی ہوں گے, حضرت موسیٰ بھی ہوں گے, حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے, حضرت یعقوب بھی ہوں گے, حضرت یوسف بھی ہوں گے. ہر نبی ہوگا, ہر رسول ہوگا, ہر پیغمبر ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرا نبی کی شان دیکھو. میدان محشر میں میرے حضور آگے آگے جائیں گے, اور سب نبی میرے نبی کے پیچھے پیچھے جائیں گے.
دیکھیں گے نا تو لوگ جائیں گے آدم کے پاس، آدم آپ پہلے نبی ہیں، آدم علیہ السلام آپ پہلے اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم کو بچا لیجیے۔ آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری، دوسرے کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ جائیں گے موسیٰ کے پاس، کہیں گے موسیٰ آپ کلیم اللہ ہیں، ہمیں بچا لیجیے۔ تو موسیٰ کہیں گے اذهبوا الی غیری، آپ دوسرے کے پاس آپ لوگ چلے جاؤ۔ لوگ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اے ابراہیم خلیل اللہ ہم لوگوں کو بچا لیجیے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ جب ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، ہر رسول کہے گا اذهبوا الی غیری، ہر پیغمبر کہے گا اذهبوا الی غیری، ہر نبی کہے گا آج نہیں، آج نہیں، آج نہیں، آج نہیں، غیر کے پاس جاؤ، غیر کے پاس جاؤ۔ جب سب کہیں گے اذهبوا الی غیری تو اللہ کی قسم سن لیو، میرے نبی کہیں گے انا لا، انا لا، ارے آؤ 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 میں تمہارے لیے ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم اشرف علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ فقط 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 اتنا سبب ہے انہیں قاتل بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آؤ میرے نبی کی شان دیکھو، اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میرے نبی وہاں موجود ہوں گے، پل صراط سے امت گزر رہی ہوگی، میرے نبی وہاں موجود ہوں گے۔ لوگ میدان محشر میں پیاسے ہوں گے تو اپنی امت کو کوثر کا بھر بھر کے جام پلانے کے لیے میرے نبی وہاں موجود ہوں گے۔ ٹائم بہت کم ہے، ٹائم بہت کم ہے، مجھ کو دیا ہی لیٹ سے ہے نا، اور بہت بڑے خطیب بہار و بنگال آ گئے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کی دل آزاری ہو۔ آخرت کی ایک شان دیکھو، بس ایک شان، اللہ کی کرسی ہوگی، بولو سبحان اللہ، اور سامنے نبیوں کے لیے، ہر نبی رسول پیغمبر کے لیے ہیرے موتی سونے چاندی کی کرسی ہوگی، اور ٹھیک اللہ کی کرسی کے سامنے جو سب سے بڑی کرسی ہوگی ہیرے موتی کی، وہ میرے نبی کی کرسی ہوگی، اور اس میں میرے نبی بیٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، فقط اتنا سبب ہے انہیں قاتل بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انہیں قاتل بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے اپنے کارخانے قدرت کی ہر نعمت میں اپنے محبوب کو دے دی، ہمارے نبی کو دے دی۔ اللہ کے کارخانے قدرت میں جو سب سے قیمتی آنکھ تھی وہ میرے نبی کو دے دی، جو سب سے قیمتی ناک تھے وہ میرے نبی کو دے دیے گئے، جو سب سے قیمتی کان تھے وہ میرے نبی کو دے دیے گئے، جو سب سے قیمتی ہاتھ تھے وہ میرے نبی کو دے دیے گئے، جو سب سے قیمتی دل تھے وہ میرے نبی کو دے دیے گئے، جو سب سے قیمتی بازو تھے وہ میرے نبی کو دے دیے گئے۔ سنو، قلب دل مسکرا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسا ہے ہمارے نبی کا بتاؤں، ارے بتاؤں، سنو گے؟ جی جی، پیار سے بولو نا سبحان اللہ، اور ایک بار پیار سے سبحان اللہ۔ دیکھو کون آئے ہیں، آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں، آمنہ کے ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، اور پاؤں پاؤں چلتے تھے، مصطفیٰ فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، سبحان اللہ، غلام مصطفیٰ کمیٹی نیا بازار، ان کی جانب سے آپ کے جلسہ کو 2000 روپیہ پورے ضلع صاحب گنج میں، میرے علم کے مطابق بھائی پورے ضلع صاحب گنج میں اگر سب سے اچھی کمیٹی ہے تو یہ غلامان مصطفیٰ کمیٹی نیا بازار ہے، نیا بازار، نیا بازار۔ کیا ہوا؟ آپ کی آواز سے باکس اتنا کمزور باکس کو لائے ہو، جبکہ پتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے۔
کے سامنے ٹک نہیں پایا وہ تو میری طبیعت خراب ہے بہت زیادہ نزلہ زکام آواز سے بھی پتہ چل رہا ہوگا ہاں اس لیے میں آج اپنے طریقے سے نیچے ہٹ کے بات کر رہا ہوں اے بیٹا لوگ اے بیٹا بیٹھ جاؤ جو گر گیا گر جانے دو اب اس کو گرنا ہی ہے مسکرا کے بولو سبحان اللہ تو یہ نیا غلام مصطفیٰ کمیٹی نیا بازار کی طرف سے 2000 روپیہ ایسی کمیٹی ہے کہ دوسرے کے یہاں چلے جائے جلسہ سننے کے لیے آپ کے ہاں کھانا بھی نہیں کھائے پانی بھی نہیں پیے چپ چاپ کہیں کنارے میں بیٹھ جائے اور سننے کے بعد 2000 روپیہ کی رسید بھیج دے آپ لوگ کو دے دے یہ ہر جلسہ یہاں نہیں آپ لوگ کو تو خبریں نہیں ہے کہ راج محل میں کیا حال ہے سنیت کا نہیں معلوم آپ لوگ کو نا ادوا میں کیا حال ہے نہیں معلوم نا مگر یہ غلام مصطفیٰ کمیٹی نیا بازار والے روپیہ لے جا کے صاحب گنج جو آپ کا ضلع ہے وہاں دیتے ہیں جلسے میں اور مدرسے میں الحمدللہ کب سے صاحب گنج شہر آباد ہے مگر یہی چند سالوں سے وہاں ہم نے مسجد سنیوں کی رضا جامع مسجد اور مدرسہ فردوسیہ قائم کیا ہے وہاں جا کر یہ لوگ چندہ دیتے اس لیے ایک نام یاد رکھنا وہاں سنیت کا کام ہو رہا ہے پورے شہر میں ایک ہی مسجد اور ایک ہی مدرسہ تک سنیوں کے ہیں 2 مسجد سنیوں کی ہو گئی ہے شہر صاحب گنج میں کبھی ضرورت پڑے کبھی آنا جانا ہو تو وہاں جاؤ اور کبھی وہ لوگ آ جائے نا کچھ لینے تو دل کھول کے دیا کرو دو گے ہاتھ اٹھا کے بولو نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے مسکرا کے بولو انشاءاللہ گھماؤ گے تو نہیں ہاں تو میں تم لوگ کو بتا دوں گا تم میں بول کے گیا ہوں کبھی ضرورت پڑے تو وہاں چلے جانا ہے نا پکی بات نا مسکرا کے بولو سبحان اللہ تو حضرات میں کیا بول رہا ہوں بھول گیا وہاں وہابی ہی کی سب مسجد ہے دیوبندی کی 2 مسجد سنی کی ہے ایک نئی مسجد ہے سنی اس کا نام ہے نوری مسجد زور سے بولو کیا ہے اور ایک جامع مسجد ہے بڑی جس میں مدرسہ بھی ہے اس کا نام ہے رضا نعیمی مسجد بس صرف وہی 2 مسجد کو دینا ہے پھر سب مسجد کو مت دینے لگ جانا نہیں تو پتا چلا اصلی لوگوں کا اصلی مال نقلی لوگوں کے پاس چلا گیا تو پھر بعد میں مت بولنا ہر مسجد کی سفارش نہیں کر رہا ہوں صرف سنی مسجد بات سمجھ میں آ گئے ہاں تو کیا بول رہا تھا کیا حضور کی شان کیا بات بول رہا بھول گئے نا چلو پھر کبھی انشاءاللہ آئیں گے تو گفتگو ہوگی ہے نا اب ٹائم بھی کافی ہو گیا دیکھو ہمارے نبی پیدا ہو گئے سجدے میں کیا بول رہے ہیں امت امت ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی قبر شریف میں تشریف لے گئے تو کیا بول رہے ہیں بتاؤ اتنا آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو ہمارے نبی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں پیدا ہوتے بھی اور دنیا سے جاتے وقت بھی آپ لوگ اس نبی کی محبت میں آج ایک چھوٹی سی چیز دے سکتے ہیں مانگو تو مانگ رہا ہوں ایک چھوٹی سی چیز اگر آپ دے دو گے تو جب تک تقریر بولو گے میں خاص کر دوں گا جبکہ بہت زیادہ بیمار ہوں میں مانگو یا تقریر ختم کر دو آپ جلدی سے بولو دو گے اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں اس نبی کی محبت میں مانگ رہا ہوں جس نبی نے پیدا ہوتے ہی کہا ربی حبلی امتی قبر میں تشریف لے جانے کے وقت کہا ربی حبلی امتی اور میدان محشر میں جب سب نبی کہہ دیں گے اذهبوا الى غیری تو اس وقت کہیں گے انا لہا لہا سب نے دور کر دیا ہے کوئی بات نہیں آؤ ہم تمہارے لیے ہیں ہم تمہارے لیے ہیں اس نبی کی محبت میں پورے مجمع سے آگے والے سے بھی اور پیچھے والے سے دائیں والے سے بھی اور بائیں والے سے بھی کرسی والے سے بھی اور زمین والے سے بھی بس ایک چھوٹی سی چیز مانگ رہا ہوں منٹ سے پہلے دینا کہ آج اسی نبی کی محفل میں کتنے لوگ اس نبی کی سنت داڑھی کو اپنے چہرے پہ سجائیں گے ہاتھ اٹھا کر بولو ہم لوگ سجائیں گے انشاءاللہ جلدی سجا لیں گے
کھڑے ہو جاؤ، جتنے لوگ سجاؤ گے کھڑے ہو جاؤ سارے لوگ، جلدی دیر مت کرو ورنہ پھر کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ذرا جتنے لوگ رکھیں گے وہ لوگ ذرا آگے بھی آؤ، آگے بھی آؤ، آگے بھی آ جاؤ اور آگے آؤ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جلسہ سیرت النبی، جلسہ سیرت النبی، عظمت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، نوجوان اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جاؤ بیٹا لوگ، بیٹھ جاؤ۔ ماشاءاللہ دیکھو یہ جوان سنت کر رہے تھے، کیسے سنیت کا کام ہوگا، کیسے رد وہابیہ ہوگا، بہت لمبی چوڑی بات بیچارہ اچھے آدمی تھے، وہ نظر نہیں آ رہے۔ وہ ہوتے تو دکھاتا کہ دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں۔ پبلک کی کوئی کمی نہیں ہے، نوجوانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، سب کمی یہ ہم لوگوں کی ہے۔ یہ اسٹیج والے یہ لوگ بھی کم چلا کر نہیں، لطیفہ سناؤ اور کمر لچکا کے بس 2 شعر پڑھ دو، یہ لوگ کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور ایک آدمی اچھی بات بول رہا ہے، ہنس گئی آواز تو یہ لوگ آہستہ سے سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ برا لگ رہا تم لوگ؟ برا لگ رہا ہے؟ محبت سے بولو سبحان اللہ، اور مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ دیکھو نبی کی محبت میں آپ لوگوں نے وعدہ کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، نیت کر لی ہے، بولو انشاءاللہ عمل کریں گے۔ زور سے بولو انشاءاللہ۔ آؤ اسی خوشی میں ایک روایت سن لو، ایک روایت۔ یمن ہے، یمن تقریباً 2000 کلومیٹر دور مکہ سے، وہاں ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے عامر۔ کیا نام ہے؟ تو اب ہو گئے وہ عامر یمنی، بت کی پرستش کرتے تھے، بت کو پوجتے تھے، اور اتنے بڑے بت کے پجاری تھے کہ اپنے گھر میں اسپیشل طریقے سے ایک بت رکھ لیا تھا۔ اس نے کیا رکھ لیا تھا؟ روزانہ اچھا اس کے ساتھ ایک معاملہ تھا اور کہ اس کی ایک بیٹی تھی، ہاتھ کی لولی تھی، پیر کی لنگڑی تھی، اپاہج تھی۔ روزانہ عامر یمنی یہ کرتا تھا کہ بت کے سامنے بیٹھ جاتا اپنی بیٹی کو لے کے اور کہتا، اے بت، اے میرے معبود، اے میرے خدا، اے میرے الہ، دیکھ یہ میری بیٹی ہے، اپاہج ہے، پیر کی لنگڑی ہے، اے میرے معبود میری اس بیٹی کو صحیح کر دے، اس کے پیر صحیح کر دے، اس کے ہاتھ صحیح کر دے، یہ چل نہیں پاتے، اس کو چلا دے، یہ کچھ پکڑ نہیں پاتی، اس کو اس قابل بنا دے۔ روزانہ صبح صبح عامر یمنی اپنے بت کے سامنے اپنی بیٹی کو لے کر بیٹھ جاتا اور یہی منت کرتا، سماجت کرتا، فریاد کرتا، مگر بت اس کی بیٹی کو ٹھیک کیا کرے گا، کبھی جواب تک نہیں دیتا۔ ایک دن عامر یمنی 12 ربیع الاول اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھ گیا اور بیوی سے بات کر رہا ہے، اے میڈم، اے رفیق حیات، اے شریک حیات، ایک زمانے سے ہم بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں، اے میرے بھگوان، اے میرے خدا، اے میرے الہ، اے میرے معبود، اے میرے پالنہار، میری بیٹی کو ٹھیک کر دے، میری بیٹی کو اچھا کر دے، میری بیٹی جو اپاہج ہے تندرست کر دے، پیر سے ٹھیک کر دے، ہاتھ سے ٹھیک کر دے، مگر یہ بت ٹھیک کیا کرے گا، کبھی جواب بھی نہیں دیتا۔ بیوی سے کہہ رہا ہے، تو بیوی سے کہہ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ غلط راستے پہ چل رہے ہیں، ہم لوگ صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں۔ تو بیوی نے کہا ہو سکتا ہے، صراط مستقیم ڈھونڈو، اچھا دھرم ڈھونڈو، اچھا دین ڈھونڈو، ہم بھی آپ کے ساتھ۔ ابھی یہ بات کر ہی رہا ہے کہ اچانک دیکھا، نظر اٹھا کے دائیں بائیں تو دیکھا جتنے پیڑ پودے ہیں وہ سجدے میں چلے گئے۔ آسمان میں نظر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا آسمان کے تارے جو ہے کسی ایک گھر کی طرف چاروں طرف سے وہ ایک گھر کو گھیرے ہوئے۔ اچانک اس نے اپنے بت کو دیکھا تو دیکھا بت منہ کے بل اوندھے منہ گرا ہوا،
اور صرف گرا ہوا نہیں ہے، اس کا بت چیخ چیخ کر رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے کہ اب آخری نبی آ گیا ہے، دنیا میں ہدایت کا نور پھیلنے والا ہے، اب زمین کو بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا ہے۔ جب عامر یمنی نے دیکھا کہ میں جس کے سامنے جھکتا تھا وہ بت خود آج منہ کے بل گر کے کسی آخری نبی کا خطبہ پڑھ رہا ہے، بیوی کو دکھایا، بیوی نے دیکھا تو کہا اس سے پوچھئے نا کہ اس آخری نبی کا نام کیا ہے۔ تو عامر یمنی نے اپنے بت سے پوچھا، اے بت اس آخری نبی کا نام کیا ہے؟ تو بت نے کہا اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بت نے کیا کیا؟ ان کا نام کیا ہے؟ محمد ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ پیچھے مڑے تو ان دونوں میاں بیوی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے اس کی وہی لنگڑی بیٹی، اپاہج بیٹی پیچھے دونوں ماں باپ کے مسکرا رہی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مخدوم سنہ سیرت النبی کانفرنس، سیرت النبی کانفرنس، حضرت علامہ مولانا رمضان حیدر صاحب اللہ۔ جب ماں باپ نے دیکھا کہ بیٹی مسکرا رہی ہے تو ان دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور کہا بیٹی تم یہاں کیسے؟ یہ تو غضب ہو گیا، ارے تم تو اپنے بسترے سے اٹھ نہیں سکتی تھی، چھت نہیں سکتی تھی، مگر سیڑھی کے ذریعہ سے چھت پہ آ گئی۔ تو اس اپاہج بیٹی نے کہا میرے ابو میری امی آج تو کمال ہو گیا۔ کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا آسمان سے نور کا ہالہ اترا، اس ہالہ سے ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا بیٹی مبارک ہو، آخری نبی آ گئے ہیں، ان کا نام محمد ہے، ان کا خاندان ہاشمی قریشی ہے اور ان کا شہر شہر زمزم یعنی مکہ۔ جی سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میرا حال نہیں دیکھتے، میں اپاہج ہوں، میرا باپ بت کے سامنے گڑ گڑا کر تھک چکا ہے، میری ماں فریاد کر کر کے تھک چکی ہے۔ تو اس نے کہا بیٹی بس اسی آخری نبی کے وسیلے سے دعا کرو، تم کو شفا مل جائے گی۔ اے میرے ابو، اے میری امی، میں نے بس اسی آخری نبی محمد حجازی کے وسیلے سے دعا کی کہ اللہ نے دعا ختم ہونے سے پہلے میرے ہاتھ بھی ٹھیک کر دیے اور میرے پیر بھی ٹھیک کر دیے۔ یہ کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں، ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ عامر یمنی کہتے ہیں کہ میں نے قسم کھا لی مجھ کو صحرا جنگل بیابان کا سفر کرنا پڑے کروں گا، مگر اس محمد حجازی کو ضرور جا کر دیکھوں گا، مکہ ضرور جا کر ضرور ان کی زیارت کروں گا۔ عامر یمنی یمن سے چلے مکہ پہنچے، معلوم کیا ہاشمی قبیلہ کہاں ہے؟ کسی نے بتایا وہاں ہے۔ کہا کیا اس قبیلے میں محمد نام کا کوئی بچہ پیدا ہوا؟ کہا ہاں ہوا ہے۔ وہاں پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد عامر یمنی نے حضرت سیدہ طیبہ آمنہ سے ہاتھ جوڑ کر کہا اے پاک بیوی میں عامر ہوں، یمن میرا گھر ہے، میں وہاں سے چل کے آیا ہوں اور صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کے بیٹے کو دیکھ سکوں۔ اللہ اکبر۔ آمنہ سے جب انہوں نے منت کی تو حضرت آمنہ حضور کی آرام گاہ میں عامر یمنی کو لے گئے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ حضور سفید چادر اوڑھے ہوئے تھے، سبز ریشم کی چادر میں آرام فرما تھے۔ عامر یمنی نے جیسے ہی حضور کے چہرے کو
پہلی بار دیکھا ان کی چیخ نکلی اور اس قدر رونے لگے کہ اب ان کا انتقال ہو جائے گا۔ عامر یمنی قدموں میں بیٹھ گئے، ہاتھ کو بوسہ دیا، آنکھ سے لگایا۔ حضرت آمنہ نے فرمایا عامر بہت دور سے آئے تھے، دیکھ چکے ہو، اب چلے جاؤ، کیونکہ ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ابھی راز خاص ہو۔ ان کے دادا کی تنبیہ اور تاکید ہے کہ ہم کسی غیر کو زیارت کرنے نہ دیں ابھی۔ اللہ اکبر۔ عامر یمنی ابھی گھر سے باہر نکلے کہ سینے کو یوں مسل رہے تھے، گھر سے باہر دروازے میں آتے آتے سینے کو مسل رہے، لگتا تھا کہ ان کے سینے میں عشق کی آگ لگ گئی ہے، اور دروازے سے باہر جیسے ہی آئے عامر یمنی چیخنے لگے، رونے لگے اور کہا اے میرے دوستو، اے میرے احباب، ایک بار بس ایک بار اور مجھ کو محمد حجازی کو دیکھنا ہے، محمد عربی کو دیکھنا ہے۔ اور اتنی ضد کرنے لگے کہ لوگوں نے بحالت مجبوری ان کو پکڑا اور دوبارہ زیارت کے لے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عامر یمنی نے حضور کو دیکھا تو وہیں قدموں پر بیٹھ گئے اور قدموں کو بوسہ دیا، ایک چیخ ماری، اور حضور کے چھوٹے چھوٹے قدموں میں بڑے عامر یمنی وہیں انتقال کر گئے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے۔ عشق پاگل نہیں، پاگل کو ولی کرتا ہے۔ عشق پاگل نہیں، پاگل کو ولی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کو دیکھ کر سب سے پہلے جس کی جان گئی عشق مصطفیٰ میں، اس کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو۔ عامر یمنی، یہی وہ پہلا عاشق ہے جنہوں نے حضور کے جلوہ زیبا کو دیکھ کر حضور کے قدموں میں اپنی جان دے دی ہے۔ اس بات کو لکھا کس نے ہے؟ اس بات کو شیخ الاسلام مفتی اعظم مکہ حضرت علامہ امام ابن حجر حیتمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اس بات کو مجاہد ملت کے خلیفہ حضرت علامہ کہ مجاہد ملت کے خلیفہ نے لکھا ہے۔ کتاب کا نام ہے جشن رحمت اللہ، اور علامہ امام ابن حجر حیتمی نے جو لکھا ہے اس کتاب کا نام ہے نعمت الکبریٰ۔ وہ مفتی اعظم مکہ تھے، بولو سبحان اللہ۔ سب سے پہلا عاشق کا کیا نام ہے؟ حضور کے عاشق کا، ایسا عاشق جس نے جان ہی دے دی حضور کی محبت میں، اس کا نام بتاؤ؟ عامر یمنی۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے، 2 بج چکے ہیں، میری طبیعت بھی بہت زیادہ رہی ہے، اور سب سے بڑی بات بہت اچھے خطیب وائز مولانا مبارک حسین صاحب قبلہ یہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ روحل سے خاص تولا 1000 روپیہ، عبد الوہاب سے وہ بھی حاجی کا بیٹا ہے، 2 بورا سیمنٹ۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سلامت رکھے، ان دونوں بچوں کو سلامت رکھے، آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھے۔ آپ لوگ بہت اچھے انسان ہو، بہت اچھے جوان اور بوڑھے ہیں۔ یہ گاؤں محلہ اور یہاں